آج ذی الحجہ کی 11ویں تاریخ ہے۔ لاکھوں کروڑوں مسلمان قربانی کر رہے ہیں۔ کل سے یہ سلسلہ شروع ہے۔ جیسا کہ قربانی کے بارے میں بیان ہو چکا ہے، مختصراً چند الفاظ کے بعد اپنے اصل مضمون کی طرف میں آؤں گا۔ قربانی جس طرح ہم کرتے ہیں، خرچ کرتے ہیں اور جیسے جانور ذبح کرتے ہیں، اسی کے ساتھ ساتھ دکھاوے، تکبر، غرور، نفرت، حسد اور کینہ، ان کو بھی قربان کر کے ختم کیا جائے۔ جب تک یہ ہمارے دلوں میں رہیں گے، تکبر رہے گا، غرور رہے گا، حسد رہے گا، نفرت رہے گی، تب تک جو ہے تو ہم سچے پکے مومن مسلمان نہیں بن سکتے۔ اور قربانی کے بعد جیسا کہ میں نے کل بھی عرض کیا تھا، قربانی کی جو آلائشیں ہیں وہ صحیح ٹھکانے لگائی جائیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اور نبی نے صفائی کے اہتمام کا بہت حکم فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان اللہ یحب التوابین و یحب المتطہرین۔ تحقیق اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والے، اپنے طرف رجوع کر کے آنے والوں کو اور صفائی پاکیزگی کرنے والوں کو بہت پسند کرتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الطہارۃ نصف الایمان، طہارت، صفائی ستھرائی آدھا ایمان ہے۔ ایک اور جگہ فرمایا الطہارۃ جزء الایمان، طہارت ایمان کا حصہ ہے اور طہارت ایمان کا آدھا ہے۔ تو اسی لیے ہمیں چاہیے کہ طہارت جو ہے تو صفائی ستھرائی پاکیزگی اختیار کریں، اور اس میں روحانی طور پر بھی جو ہے تو ہمیں اونچے درجے ملیں گے، اور جسمانی طور پر بھی اور نظارے کے طور پر بھی ہر چیز ہمیں خوشگوار اور اچھی لگے گی۔ اور یہ جو ہم قربانی کرتے ہیں، اللہ کے نبی نے فرمایا یہ پل صراط سے گزرنے کا ذریعہ بن جاتے ہیں، یعنی اس قربانی کے ذریعے بندہ پل صراط سے آسانی سے گزر جائے گا۔ اور یہ قربانی کے جانور کے جتنے بال ہیں، اتنا اسے جو ہے تو قربانی کرنے والے کو ثواب دیا جائے گا۔ اصل مسئلہ تقویٰ ہے۔ تقویٰ جتنا ہوگا اللہ تعالیٰ اتنا ثواب دے گا، اگر دل میں تقویٰ نہیں ہوگا تو ثواب نہیں ملے گا۔ اب جو میں نے آیات پڑھی ہیں، اس میں اللہ تعالیٰ نے مومنوں اور مسلمانوں کو حکم دیا ہے کہ اپنے نبی کو تکلیف نہ دو۔ جس طرح موسیٰ کی قوم نے، بنی اسرائیل نے موسیٰ کو تکلیفیں دی ہیں، تم اپنے نبی کو تکلیف نہیں دینا، اور ان کی جو ہے تو توہین نہ کرنا، اور اس کی دل شکنی نہ کرنا، اور نبی کو جو تکلیف کا باعث بنے گا اس کی مغفرت نہیں ہوگی۔ صحابہ تو اپنے دور میں ہوتے تھے، ان کے دور کی تکلیف الگ ہوتی تھی، ستانا الگ ہوتا تھا، لیکن قیامت تک امت کے لوگ اگر نبی کو ستائیں گے تو جو ہے تو اللہ رب ذوالجلال جو ہے تو ان سے ناراض ہوں گے، ان کے نیک اعمال قبول نہیں ہوں گے۔ اب یہ بھی نبی کو ستانا ہے کہ نبی کے طریقوں کو چھوڑ دینا، نبی کی احکامات کو، سنتوں کو چھوڑ دینا، اور جو ہے تو نبی کے جو دشمن ہیں ان کے لباس کو، ان کے طریقے کو اچھا سمجھنا، یہ بھی گویا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ستانا ہے۔
اللہ رب الجلال نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تکونوا کالذین آذوا موسیٰ، اے ایمان والو ان لوگوں کی طرح مت ہو جانا جنہوں نے موسیٰ علیہ السلام کو ستایا۔ بنی اسرائیل نے قدم قدم پر موسیٰ کو ستایا۔ اے صحابیو، اے مسلمانوں، تم اپنے نبی کو نہ ستانا، تکلیف نہ دینا، ایذا نہ دینا۔ بنی اسرائیل کی قوم عجیب قوم تھی، سینکڑوں سال غلام رہی تھی، اخلاق ان کے خراب ہو گئے تھے، ان میں پستیاں آ گئی تھیں، ان میں عیوب آ گئے تھے۔ جب اللہ نے موسیٰ اور ہارون کو نبی بنا کر بھیجا تو اپنی عادت کے مطابق اپنے نبی کو بھی ستاتے تھے، ان کو بھی تکلیفیں دیتے تھے، بار بار الٹے سیدھے سوال کرتے تھے۔ تو اللہ رب الجلال نے مسلمانوں کو کہا کہ اے ایمان والو، تم اپنے نبی کو اس طرح نہ ستانا جس طرح موسیٰ کی امت نے اس کو ستایا، اور بہتان اس پر لگا دیے، ان سے الٹے سیدھے سوال کیے، ان کے حکم کی روگردانی کی۔ اے مسلمانوں، تم اپنے نبی کے بارے میں ایسا انداز اختیار نہ کرنا۔ اب نبی کو ستانا، یہ بھی نبی کو ستانا ہے کہ نبی کی سنت کو ہم نہ رکھیں اور نبی کے خلاف رستے اختیار کریں، خلاف اعمال کریں۔ پہلے کسی دور میں، پرانے دور کی بات ہے، ایک شاعر تھے مرزا بے دل، اور 100 سال پہلے، 150 سال پہلے یہاں فارسی زبان کی چلت تھی انگریز آنے سے پہلے۔ جب انگریزوں نے آ کے دفتری زبان انگریزی کر لی، پہلے فارسی زبان تھی، لوگ شاعری بھی فارسی زبان میں کرتے تھے۔ تو مرزا بے دل فارسی کے زبردست شاعر تھے، اور فارسی شاعری اس کی جب ایران میں پہنچ گئی تو ایران چونکہ فارسی بولنے والوں کا ملک ہے، اسی لیے بہت وہاں اس کی شاعری مقبول ہو گئی، جیسے علامہ اقبال کی فارسی شاعری ایران میں مقبول ہو گئی، جیسے شیخ سعدی شیرازی کی فارسی شاعری وہاں مقبول ہو گئی، جیسے جامی کی شاعری وہاں مقبول ہو گئی، جیسے عطاری کی شاعری مقبول ہو گئی، جیسے حافظ شیرازی کی شاعری وہاں مقبول ہو گئی، تو اسی طرح مرزا بے دل کی شاعری بھی وہاں مقبول ہو گئی۔ لوگ انہیں پڑھنے لگے اور ان سے جو ہے تو فوائد حاصل کرنے لگے، ان سے سرور حاصل کرنے لگے، ان سے علم کی باتیں سیکھنے لگے۔ تو اس وقت کے ایران کا سفیر، پہلے ہندوستان ملک تھا، پاکستان نہیں تھا، اکٹھے ہی تھا، اور وہ اس کا یہاں سفیر تھا۔ اس نے ایک دن سوچا کہ مرزا بے دل سے میں ملوں۔ وہ مرزا بے دل کے پاس گیا جو کہ بڑا شاعر تھا۔ جب گھر جا کے پتہ کیا تو کہا کہ بازار گئے ہیں۔ اب جب بازار میں آ گئے، پتہ چلا کہ وہاں نائی کے پاس بیٹھ کر وہ اپنی داڑھی ترشوا رہے ہیں، داڑھی منڈوا رہے ہیں۔ اب جو ہے تو اس نے آ کے پوچھا کہ مرزا بے دل کہاں ہے، کون ہے؟ کیونکہ پہلے تو تصویریں نہیں ہوتی تھیں، اخبار اور ویڈیو نہیں ہوتے تھے، اسی لیے لوگ ایک دوسرے کو نہیں پہچانتے تھے جب تک نہیں دیکھیں۔ تو کسی نے اشارہ کیا، یہ جو حجامت بنوا رہا ہے، اپنی داڑھی ترشوا رہا ہے، اور یہ مرزا بے دل ہیں۔ اس نے دیکھ کر حیران ہو گئے، اس کی شاعری کیسی ہے، اپنے اعمال کیسے ہیں اس کے۔ تو وہ شاعر ملے، بات چیت کی، اور وہ بیٹھ گئے، اور اب اس سے پوچھنے لگے، آگا ریشم تراش، وہ بھی فارسی جانتے تھے۔ فارسی ایران کا سفیر کہتا ہے کہ آقا کیا آپ داڑھی منڈوا رہے ہیں؟ داڑھی آپ منڈوا رہے ہیں؟ اس کے دل میں وہ کوئی اللہ والا ہوگا، بڑی داڑھی ہوگی، اور ان کو پتہ نہیں ہے کہ لوگوں کے قول و فعل میں تضاد ہے، بات ایک کریں گے، عمل دوسرا کریں گے۔ یہ دنیا کو قول و فعل کے تضاد نے بھی مار دیا ہے۔
تو اب جو ہے تو ظاہر ہے وہ بھی بڑے شاعر تھے اور بڑے مفکر تھے، بڑے حاضر جواب تھے، تو کہنے لگے بلے ریش خود میں تراشم و دل کس نمی خراشم، بلے ریش خود میں تراشم و دل کس نمی خراشم، کہا ہاں داڑھی ہے تو میں اپنی منڈوا رہا ہوں، کسی اور کا دل تو میں نہیں دکھا رہا، میں اپنی داڑھی منڈوا رہا ہوں، کسی اور کا تو میں دل نہیں دکھا رہا۔ اب جو ہے تو ایران کے اس وقت کے سفیر نے کیا جواب دیا، بلے دل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں خراشی، کہا ہاں تو جو کہتا ہے کہ میں کسی کا دل نہیں دکھا رہا تو صحیح نہیں ہے، بلکہ تو داڑھی منڈوا کے رسول اللہ کا دل دکھا رہا ہے، یہ نبی کی سنت ہے، تجھے اس کا احترام نہیں ہے۔ تو اس پر اتنا اثر ہو گیا کہ کانپنے لگا، اصل میں ایمان تو تھا اس میں، لیکن جیسے دنیا داری ہوتی ہے، قول و فعل میں تضاد ہوتا ہے، فرق ہوتا ہے، تو جو ہے تو گھر میں چلا گیا، چند دن تک گھر سے نہیں نکلا شرم کے مارے، اور پھر اس نے باقاعدہ داڑھی رکھنی شروع کی۔ تو اس طرح جو ہے تو نبی کے دور کے لوگ جو نبی کو ستاتے تھے وہ الگ بات ہے، لیکن قیامت تک جو نبی کا پر کلمہ پڑھ کے نبی کا امت ہو کے نبی کے طریقوں کو چھوڑے گا، غیروں کے طریقے کو اختیار کرے گا، کیا وہ نبی کا دل نہیں دکھا رہا؟ تو اللہ رب الجلال نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تکونوا کالذین آذوا موسیٰ، اے ایمان والو تم ان لوگوں کی طرح اپنے نبی کا دل مت دکھاؤ جس طرح موسیٰ علیہ السلام کی امت ان کے دل دکھاتی تھی، ان کی طرح تم مت ہو جاؤ۔ فَبَرَّأَهُ اللَّهُ مِمَّا قَالُوا، پھر موسیٰ پر انہوں نے جو الزام لگائے اللہ نے موسیٰ کو ان سے بری اور صاف ستھرا کیا۔ اب اس سے بڑی گری ہوئی حرکت کیا ہو سکتی ہے کہ جب قارون جو بڑے دولت مند تھے اس نے موسیٰ پر کلمہ پڑھا تھا، بظاہر وہ مسلمان تھے لیکن دولت کی محبت تھی، دولت اس کی اتنی زیادہ تھی جو قارون دولت میں مشہور ہے، خود قرآن نے اس کا تذکرہ کیا کہ بہت بڑی دولت تھی اس کے پاس، بڑا سونا چاندی تھا اس کے پاس، ہزاروں اس کے مزدور تھے اس کے پاس، ہزاروں کارکن تھے اس کے پاس۔ جب زکوٰۃ کا حکم نازل ہوا تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ زکوٰۃ دے، کہا کس کو دوں؟ کہا اللہ کو دے، کہا اللہ کو میرے پیسوں کی کیا ضرورت ہے؟ تو کہا اللہ نے جو غریب بندے بنائے ہیں ان کو دے دے۔ کہا کیا وہ میرے بھائی ہیں میں ان کو دوں؟ کیا وہ میرے بچے ہیں میں ان کو دوں؟ کیا ان کا حصہ ہے میرے پاس میں ان کو دوں؟ میں تو زکوٰۃ نہیں دوں گا۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا جب تو نے کلمہ پڑھا مجھ پر لا الہ الا اللہ موسیٰ کلیم اللہ تو نے پڑھا ہے، تجھے تو زکوٰۃ دینی ہوگی۔ انہوں نے کہا نہیں میں زکوٰۃ نہیں دیتا۔ اب جو ہے تو اس نے پلان بنایا لوگوں کے سامنے موسیٰ کو بے عزت کرنے کے لیے، اس وقت کی ایک آوارہ فاحشہ عورت کو اس نے پیسے دیے، تیار کیا کہ تو لوگوں موسیٰ پر الزام لگا کہ موسیٰ نے مجھ سے بدکاری کی، تاکہ لوگوں کے سامنے موسیٰ کی بے عزتی ہو جائے، مجھ سے زکوٰۃ لینے کے بجائے اپنے میں پڑ جائے۔ جب کوئی گر جاتا ہے تو اتنا گر جاتا ہے کہ اللہ کے نبی کو اللہ جس سے گفتگو کرے، اللہ جس پر کلام اتارے اور اللہ جس پر وحی اتارے، اللہ اس کو نبی بنائے، اللہ اس کو رسول بنائے، جرت اتنی کہ فرعون کا مقابلہ کرے، اس کی لشکر کا مقابلہ کرے، بادشاہوں کا مقابلہ کرے، تمہیں غلامی سے نجات دلائے اور تمہیں دریائے نیل پار کرا کے لے آئے، فرعون فوجیوں سمیت غرق ہو جائے۔ اب اس موسیٰ علیہ السلام
کی نیکیوں کو نہ ماننا اور اس کے احسانات کو نہ ماننا، الٹا ایک فاحشہ اور بدکار عورت کو تیار کیا کہ تو موسیٰ علیہ السلام پر الزام لگا، اور جب لوگ پوچھیں گے تو ہاں کر اور میں تمہیں اتنا پیسہ دوں گا۔ کچھ پیسے پہلے دے دیے، کچھ بعد میں وعدہ کیا اس نے۔ اب جو ہے تو اس نے یہ بات شروع کی کہ موسیٰ علیہ السلام نے نعوذ باللہ مجھ سے بدکاری کی۔ اللہ کے نبی معصوم ہوتے ہیں، گری ہوئی کتنی حرکت تھی۔ اس نے اپنے چیلے چمچوں کو جمع کیا اور شور مچایا کہ موسیٰ علیہ السلام نے بدکاری کی۔ موسیٰ علیہ السلام کو پتہ چلا تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا ٹھیک ہے، اس عورت کو بھی بلاؤ۔ کہاں ہے وہ عورت کہ میں نے کس کے ساتھ بدکاری کی ہے؟ وہ عورت بھی آ گئی، لوگ بھی آ گئے، مجمع ہے۔ قارون خوش ہے کہ آج لوگوں کے سامنے وہ عورت موسیٰ کے خلاف گواہی دے گی، موسیٰ بدنام ہو جائے گا، لوگ اسے چھوڑ جائیں گے، میرے پاس آ جائیں گے، میری سرداری چلے گی، موسیٰ کی نبوت ختم ہو جائے گی۔ اب جب وہ عورت سامنے آتی ہے، موسیٰ علیہ السلام کہتا ہے کھڑی ہو جا، وہ کھڑی ہو جاتی ہے۔ لوگ جو ہے تو خاموش ہو کے کان لگا کر سن رہے ہیں کہ وہ عورت کیا بولتی ہے، موسیٰ کیا بولتا ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا دیکھو تجھے اللہ نے پیدا کیا، تجھے اللہ رزق دیتا ہے، اور تجھے اللہ نے یہ زندگی دی ہے، اور موت بھی اللہ تمہیں دے گا، قیامت کا حساب و کتاب بھی دے گا۔ دیکھو جھوٹ نہ بولنا، سچ بولنا، اگر واقعی میں نے تیرے ساتھ زیادتی کی ہے وہ سچ سچ بولنا، اگر نہیں کی ہے تو سچ بولنا۔ اور کہا کہ دیکھو اگر یہاں جھوٹ بولو گی اللہ تو دیکھ رہا ہے، اسی لیے تو سچ سچ بولنا۔ تو کیا کہتی ہے؟ جب موسیٰ علیہ السلام یہ الفاظ کہے، پہلے وہ عورت تیار تھی کہ موسیٰ کے خلاف گواہی دوں گی، لیکن اب اس کے خیالات بدل گئے، کایا پلٹ گئی، اور جو ہے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو اللہ کے نبی تھے موسیٰ علیہ السلام، اللہ نے اس کی برت کا اظہار کرنا تھا۔ تو وہ عورت کھڑی ہو گئی، کہنے لگی مجھے افسوس ہے کہ قارون نے مجھے تیار کیا، اتنے مجھے پیسے دیے، بعد میں اتنے کا وعدہ کیا، مجھے اس نے یہ پٹی پڑھائی کہ موسیٰ علیہ السلام کے لیے یہ باتیں کر اور لوگوں کو بھی بتا دے، واللہ موسیٰ نے مجھے ہاتھ بھی نہیں لگایا بلکہ نظر اٹھا کر کبھی میری طرف دیکھا بھی نہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تکونوا کالذین آذوا موسیٰ فبرأہ اللہ، اے ایمان والو ان لوگوں کی طرح مت ہو جاؤ کہ جنہوں نے موسیٰ علیہ السلام کو ستایا، اللہ تعالیٰ نے موسیٰ کو ان سے بری کر دیا، صاف ستھرا کر دیا، مما قالوا جو انہوں نے جھوٹ بولے ان سے اللہ نے انہیں صاف ستھرا کر دیا۔ وَكَانَ عِندَ اللَّهِ وَجِيهًا، اللہ کے ہاں موسیٰ بڑا وجیح ہے۔ وجیح کہتے ہیں جس کی عزت ہو، جس کا رعب ہو، جس کی ایک شخصیت ہو، تو اللہ کے نبی ہیں موسیٰ، اور اللہ کے سامنے وہ وجیح ہیں، اللہ کے سامنے وہ مجرم نہیں ہیں۔ وَكَانَ عِندَ اللَّهِ وَجِيهًا۔ اب جو ہے تو ہمارے امت کو یہ حکم دیا جا رہا ہے کہ تم ان کی طرح مت ہو جانا، نیک لوگوں پر، نبیوں پر، صحابہ پر تہمت مت لگانا۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو ڈرو اللہ سے، وقولوا قولا سدیدا، بات کرو سیدھی اور سچی بات کرو، جھوٹی بات نہ کرو، کسی کے خلاف غلط بات نہ کرو، اپنے ظلموں سے غلط بات نہ کرو، ناجائز بات نہ کرو۔ وقولوا قولا سدیدا، اور سیدھی اور پکی اور صحیح بات کرو، مضبوط بات کرو، جھوٹ مت بولو۔ تو پھر کیا ہوگا؟ یصلح لکم اعمالکم، اللہ تمہارے اعمال درست کریں گے، یہ جو تم دنیا میں اعمال کر رہے ہو اللہ یہ درست کریں گے۔ ویغفر لکم ذنوبکم، اللہ تمہارے گناہ معاف کر دے گا۔ واللہ غفور الرحیم، اللہ غفور الرحیم ہے۔ تو بہرحال یہ مضمون
اگر بندہ چاہے تو بہت آگے تک جا سکتا ہے، لیکن وقت چونکہ ختم ہو گیا۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس آیت میں ہمیں چند باتیں بتائی گئی ہیں آیتوں میں۔ ایک یہ کہ جو ہے تو اپنے نبی کو مت ستاؤ، نبی کی سنتوں کی خلاف ورزی کر کے، پیروی کی خلاف ورزی کر کے نبی کے بارے میں یا اس کے صحابہ کے بارے میں یا اس کے وارثوں کے بارے میں الٹی سیدھی باتیں مت کرو۔ اور جنہوں نے موسیٰ کو ستایا وہ خود خوار و ذلیل ہو گئے، اللہ نے موسیٰ کو جو ہے عزت دی ہے۔ اور پھر اللہ سے ڈرو، اور جب بھی بات کرو سچی اور سیدھی اور ٹھیک بات کرو، غلط بات نہ کرو، تو پھر اللہ دنیا میں بھی تمہیں سنواریں گے تمہارے اعمال، اور تمہارے گناہ بھی بخش دیں گے، اور اللہ تمہیں خود بخش دیں گے، مہربانی کریں گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔